اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام حضرات، علماء کرام، معززین علاقہ، معزز سیاسی شخصیات، حضرت علامہ مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تمام دوست اقارب جو آج کی اس محفل میں تشریف لے کے آئے، تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب، جو میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک سچے انسان اور متقی کے لیے ایک کنسیپٹ کو بیان کیا، ایک اسلوب قرآن نے دیا کہ ایک بندہ مومن کو کیسے ہونا چاہیے. گو علماء کرام موجود ہیں، یہ آیت کریمہ شان نزول کے حوالے سے کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ آج بھی تمام مومنین کے لیے عام ہے کہ اسی پر بندہ مومن کا اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور اسی طریقہ کار پر عمل کر کے بندہ اس شان پر فائز ہو سکتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن شریف میں بڑی پیاری اس کی بحث بھی کی ہے اور خوبصورت ترجمہ کیا. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ صرف نیکی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فرمایا اصل نیکی یہ ہے اس شخص کے لیے کہ جو شخص ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، کتاب پر ایمان لایا، والنبیین، اللہ کے تمام نبیوں پر ایمان لایا. یہ ہے عقائد، عقائد کی بات ہوئی. پھر فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں اس نے اپنے مال کو ذوی القربى، رشتہ داروں میں تقسیم کیا، رشتہ داروں کو دیا، والیتامى، یتیموں کو دیا، والمساکین، مساکین کو دیا، وابن السبیل، اور مسافروں کو دیا، والسائلین، سوال کرنے والوں کو دیا، وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلام چھڑانے میں اس نے اپنے مال کو صرف کیا. پیش نظر کیا چیز تھی؟ اللہ کی محبت، کہ اللہ کی محبت نے اس نے یہ کام کیا. پھر فرمایا والموفون، اب آگے یہ چیز عقائد، اور پھر اس کے بعد فرمایا اب اخلاق کی بات ہو رہی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا مصیبت اور تنگی میں اور میدان کارزار میں ایسے لوگ جو بھاگتے نہیں ہیں بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ کریم نے اس شان کے بعد یہ شان عطا فرمائی ان لوگوں کو، اولئک الذین صدقوا. پیر صاحب قبلہ نے یہاں پہ تصریح فرمائی، آپ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، سچے لوگ ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں. احباب، اس آیت کا تلاوت کرنے کا مقصود، آج ہم اکٹھے ہیں، آج ہم یاد منا رہے ہیں اس شخصیت کی کہ جو
اللہ اکبر ہاں دکھا دے ساکی وہ صبح و شام تو، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ یقین مانیے آج اس محفل میں علامہ صاحب کے سارے اپنے موجود ہیں، کوئی بھی چہرہ جس کی طرف بھی میں نگاہ دوڑاؤں مجھ سے ناآشنا نہیں ہے، اور تقریباً سارے حضرت علامہ کے شناسا لوگوں میں سے ہیں۔ آپ کے صاحبزادگان بھی موجود ہیں، حضرات علماء کرام بھی موجود ہیں، آپ کے دوست بھی موجود ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والے بھی موجود ہیں، آپ کے داماد بھی موجود ہیں، سبھی موجود ہیں، اور آج ہم یاد منا رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں کسی جذبات کی رو میں بہہ کر نہیں کہہ رہا ہوں، یا ایسا نہیں کہ کوئی مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں، بلکہ حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بھی اس شخصیت سے شناسا ہیں۔ میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، عالم با عمل، وہ ہزاروں اشاق کا رہبر و رہنما، وہ سینکڑوں علماء کا پیر و استاد، وہ اعلیٰ مدرس، بے بدل خطیب، وہ خطیب ملت کا لقب پانے والی شخصیت، وہ عاشق مصطفیٰ، وہ مدینہ طیبہ کی راہوں کا مسافر، وہ اچھا ایک لکھاری، اچھا مصنف، اچھا خطیب۔ میری مراد ام مکرم سسر محترم حضرت علامہ پیر مشتاق احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ بلا شبہ یقین مانیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو لوگ صرف چشتی صاحب کے بھی نام سے یاد رکھتے ہیں، حالانکہ علماء تشریف فرما ہے سلسلہ چشتیہ ایک روحانی سلسلہ ہے۔ سلسلہ چشتیہ ہو، سوروردیہ ہو، قادریہ ہو، جیلانیہ ہو، قلندریہ ہو، وارثیہ ہو، اویسیہ ہو، جتنے بھی یہ سلسلے ہیں یہ بزرگان دین کے سلسلے ہیں، اور لاکھوں لوگ اس سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آج بھی جب بھی کسی محفل میں یہ ذکر کیا جائے چشتی صاحب نے یہ کیا، چشتی صاحب نے وہ کیا، تو فوراً لوگوں کے ذہن میں حضرت علامہ مشتاق احمد چشتی آ جاتا ہے۔ یہ بلا شبہ یہ بھی چیز، یہ بلا شبہ آپ کے مرشد خانہ قطب الاقطاب تاجدار گولڑا لاڈلہ شہنشاہ جیلا حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گولڑوی، اور آپ کے نور نظر قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی گولوی سے وارانہ عشق و محبت کی دلیل ہے کہ لوگ آپ کو اپنے مرشد کی نسبت کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ احباب، بلا شبہ انسان، اللہ کریم نے بنی نوع انسان کے لیے خدمات کے لیے اللہ کریم نے ہر دور میں انسان بھیجے ہیں، ہر دور میں انسان آئے ہیں، آتے رہیں گے، آگے آئیں گے بھی۔ اللہ کریم نے یہ سلسلہ چلاتے رہنا ہے۔ لیکن میں یہاں ضرور کہوں گا خوش نصیب اور ممتاز شخصیات وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے، بے شک انسان کی مختلف جہات ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مصنف ہے، کوئی ادیب ہے، انسان کی مختلف جہات ہیں، لیکن احباب بہت ہی خوش قسمت احباب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کریم نے تمام جہات عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نام حضرت علامہ پیر مشتاق احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ عالم دین بھی تھے تو پائے کے تھے، خطیب بھی تھے تو پائے کے تھے، مصنف بھی تھے تو پائے کے تھے، آپ تدریس میں بھی ایک نمایاں اور ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ میں یہ یقین مانیں یہ جتنی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی میں نے اس لیے بیان کی۔ اب آتا ہوں بالکل اپنے اختتام کی طرف۔ حضرات اور بھی علماء کرام ہیں، ان کا ٹائم اور ان کی باتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، ان کی باتیں ہم اصل میں سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں فقط آخری بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں، احباب تشریف فرما ہے، حضرت علامہ کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، میں قرابت داروں میں سے ہوں، میں بھتیجا بھی ہوں اور داماد بھی ہوں، قرابت داروں میں سے ہوں۔ علامہ صاحب کی زندگی کے مختلف پہلو آئے ہیں، میں کو مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 1980 کی دہائی میں اور اس سے ریلیٹڈ 15-20 سال کا عرصہ علامہ صاحب پاکستان بہت کم گئے اور یہاں پہ دین کا ورک کرتے رہے۔ اس سے پہلے آپ بہت عرصہ وہاں دین کا ورک کرتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ابتلا و آزمائش آپ پہ آئیں تو آپ زیادہ وقت پاکستان میں گزارا کرتے تھے، اور وہاں آپ نے یہ
بہت ہی خوبصورت ایک ادارہ جامعہ چشتیہ ربانیہ کے نام سے اس کی بنیادیں رکھی اور اسی سلسلے میں آپ رہتے تھے. گو اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں حضرت علامہ مشتاق احمد چشتی کا وہ دور میں نے بھی دیکھا ہے کہ جو آپ نے یہاں رہتے ہوئے دیکھا میں نے وہاں رہتے ہوئے دیکھا, کیونکہ میں بھی 2004 کے آپ کے وصال کے بعد میں یہاں پہ ناروے میں آیا, تو میں نے وہ دور بھی دیکھا. یقین مانے کوئی مبالغہ آرائی نہیں, کوئی ایسا نہیں کہ میں جذبات کی رو میں بہ کر شاید بتیجا ہوں تو اس لیے کہہ رہا ہوں. میں نے اس شخصیت کے شب و روز کو دیکھا, اس کے لیل و نہار کو دیکھا, اس کی ریاستوں کو دیکھا, اس کی عبادتوں کو دیکھا, اس کے قول و فعل کو دیکھا, اس کے کردار کو دیکھا, اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ لوگوں کی ڈیل کرنے کا موقع ملا. خدا کی قسم جب ان کو اس طرح دیکھا, پھر اللہ کی اس آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی میں نے تلاوت کی, اللہ نے ایک شان بیان کی ہے ان لوگوں کی کہ ہے وہ لوگوں اصل نیکی تو یہ ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے کے آئیں, پھر وہ یوم آخرت پر ایمان لے کے آئے, پھر وہ اللہ کے فرشتوں پر, اس کی کتاب پر, اس کے تمام نبیوں پر ایمان لے کے آئے, پھر وہ اپنا مال اپنے قرابت داروں میں اللہ کی محبت میں خرچ کرے. یہ میں نے خود چیز دیکھی, مجھ پہ اپلائی بھی ہوئی. اپنا مال اپنے قرابت داروں میں آپ خرچ کرتے تھے, پھر کیا ہوا اپنے قرابت داروں میں مال کو خرچ بھی کرنا. یہ تمام جب اوصاف میں نے حضرت علامہ میں پائے, نماز کا قائم کرنے والا دیکھا, زکوٰۃ کا ادا کرنے والا دیکھا, اور جب وعدہ کر لیا تو وعدہ وفا کرنے والا دیکھا, اور جب میں نے دیکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ترانے پڑھتے ہوئے دیکھا, اور جب کبھی بھی مصیبت ہو, تکلیف ہو, بیماری بھی چونکہ لگی ہوئی تھی, جب کبھی بیماری بھی ہو تو ایک ہی لفظ میں نے سنا اپنے کان سے, آج بھی یاد آتا ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ الفاظ آپ اکثر دہرایا کرتے تھے وضو کرتے ہوئے, جب کبھی تکلیف ہو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. جب آپ کے یہ لیل و نہار دیکھے, پھر اللہ کی اس آیت کریمہ کو پڑھا, یقین مانے میں یہ کہہ اٹھا کہ بلا شبہ حضرت علامہ مشتاق احمد چشتی رحمت اللہ علیہ کی ذات بابرکات ان تمام چیزوں پر عمل کے ویرا کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. اور بلا شبہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, کہ بے شک یہ سچے لوگ ہیں اور یہی حقیقی پرہیزگار ہیں. تو کہنا پڑا کہ حضرت علامہ کی ذات بلا شبہ اللہ کے سچے لوگوں میں سے تھی اور متقی لوگوں میں سے. احباب, آخر میں دعا کروں گا, اللہ پاک آپ کی تربت پر کوڑوں روحا برکتہ نازل کرے. اللہ پاک آپ کے مشن خیر کو اسی طرح تا قیامت جاری, قائم اور دائم رکھے, اور اللہ پاک آپ کے مشن خیر میں برکتوں کا نزول فرمائے. فقط اسی شعر پر اختتام کروں گا, الہی تا بود خورشید و ماہی, چراغ چشتیاں را روشنائی.